السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر شیطان کا رونا۔ جب شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ مردود قرار دیا گیا اور اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ شیطان ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد لیا کہ تا قیامت نوح انسان کو راہ حق سے گمراہ کرتا رہے گا اور انسانیت کو خدا کی اطاعت سے نکال کر شرک میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کو گمراہی سے بچانے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں اور نبیوں کو بھیج کر بنی آدم پر احسان کیا۔ ابلیس کو یہ خوف تھا کہ ان نبیوں پیغمبروں کی تعلیمات کہیں انسانوں کو اس لا شریک معبود کے قریب نہ کر دے۔ جب رحمت العالمین یعنی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ابلیس کے لیے سب سے زیادہ گراں اور سختی کا دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت سے بنی نوح انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت پیش آنے والے واقعات اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا میں کئی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے، جو اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ایک عظیم شخصیت دنیا میں تشریف لا چکی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت شیطان نے ایک زوردار چیخ ماری اور زار و قطار رونے لگا۔ ایک روایت کے مطابق شیطان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب دنیا میں حق کا پیغمبر اور اللہ کا آخری نبی مبعوث ہو چکا ہے، جس کے آنے سے اس کی مکاریوں اور گمراہ کرنے والی چالوں کا اثر زائل ہو جائے گا۔ شیطان اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ لوگ جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اب اسے دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ بنی، اور شیطان جانتا تھا کہ اب اس کا غلبہ کم ہو جائے گا اور لوگ اسلام کی طرف رجوع کریں گے۔ ایک اور روایت میں ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت نہ صرف شیطان رویا بلکہ دنیا بھر میں بہت سے اور عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے۔ کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدہ فارس جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور ساوا کی جھیل جو مقدس سمجھی جاتی تھی وہ سوکھ گئی۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ دنیا میں ایک عظیم تبدیلی آنے والی ہے، اور یہ تبدیلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئے گی۔ شیطان کا رونا اس بات کی علامت تھی کہ اب اس کے لیے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہدایت کا چراغ بن کر تشریف لائے ہیں، اور ان کے ذریعے انسانیت کو حق و باطل کی پہچان ہونے والی ہے۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لائن ٹھہرا کر اس پر لعنت فرمائی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روئے زمین نور سے منور ہو گئی۔ ابلیس نے کہا، آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا، تو اس کے ایک سپاہی نے کہا، تم جاؤ اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس آیا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک لات ماری اور وہ عدن میں جا گرا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شیطانوں کو آسمان سے نہیں روکا جاتا تھا، وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی
تو شیطانوں کو 3 آسمانوں میں آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین پر تمام آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دنیا میں خاص حفاظتی اقدامات تھے، اور ابلیس مردود کے لیے وہ رات ذلت بھری رات ثابت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئیں اور اسے بحر خضر میں سر کے بل لٹکا دیا گیا۔ تمام شیاطین اور سرکش مخلوقات بھی زنجیروں میں جکڑ دی گئیں۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ میرا واقعہ پسند آیا ہو تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔